اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج میں آپ لوگوں کو رمضان کی فضیلت بیان کر رہی ہوں۔ رمضان کا مہینہ بہت رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم پرہیزگار بنیں۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے یا کسی کی مجبوری ہے، اپنی مجبوری کے تحت روزہ اس کا چھوٹ جاتا ہے تو وہ کسی اور دنوں میں اپنے روزے پورے کر لے۔ اور اگر جس میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو وہ اپنے ذمے ایک مسکین کا کھانا دے دے۔ اور اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن روزہ رکھ لینا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ اگر کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کو پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ تعالیٰ اس برکت والے مہینے میں تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیکیوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرما دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تو سب سے زیادہ بڑھ کر سخاوت فرماتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو دہراتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں تیز و سخت ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزدار اس میں سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور امام ترمذی نے اپنی ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بروز قیامت مومن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ،
दिन के वक्त में मैंने इसे खाने और पीने से रोका, इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। रमज़ान की बेशुमार फजीलत हैं। रमज़ान आए तो कोशिश करें कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों और हदीसों से हिदायत लेकर अपने रोज़े पूरे करें। इन्हें खामखा ना छोड़ें, क्योंकि जहाँ एक तरफ इसके फ़ायदे हैं, वहाँ दूसरी तरफ इसे खामखा छोड़ने से अल्लाह का गज़ब भी होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रमज़ान के रोज़े माफ़ नहीं हैं, ये रोज़े हमारी बख्शिश का सामान बनेंगे। मैंने आपको चंद हदीसों के ज़रिए रमज़ान की फ़जीलतें बयान करी हैं। आप इन पर अमल करें और अल्लाह की रहमत हासिल करें, और अल्लाह हमें और आपको अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों तक सही बात पहुँचे। अल्लाह रमज़ान में बेशुमार रहमतें बख्शता है। अल्लाह हम सबको रमज़ान में पूरे रोज़े रखने और कसरत से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।